اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے 125 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 121، الذین، جن لوگوں کو آتیناہم الکتاب، ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بہ، اس پر، ومن، اور جو، یکفر بہ، انکار کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب نے نہ صرف اپنی کتاب کو پس پشت ڈالا بلکہ اس میں بہت زیادہ تحریف بھی کی اور کتاب کو اپنی خواہشات کے بدلے بدل ڈالا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا، ہم الخاسرون، تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی یہ نقصان اٹھائیں گے۔ اہل کتاب کی بدعمالیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب نیک اور متقی اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں، اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی ہی، جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور یہی حق قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہے۔ آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو کہ انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کی، وانی، اور یہ کہ فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ مسلسل 84 آیات میں بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب آخر میں بھی دوبارہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ ان آیات اور پچھلی آیات کا مقصود یہی ہے کہ اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ابھارا جائے۔ آیت نمبر 123، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نفسن، کوئی شخص، عن نفسن، کسی شخص کا، شیئن، ذرہ برابر بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعہا، اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بامحاورہ ترجمہ، اور اس دن سے بچو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی
کسی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ انہیں آخرت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، کہ اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے بھی کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پوری کر دی، قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کا امام۔ قَالَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، قَالَ، فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچتا، احد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ ظالم لوگوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا، اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ بکلمات سے مراد وہ آزمائش ہیں جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، مثلاً آگ میں پھینکے جانے پر صبر کرنا، بیوی بچوں کو وادی ذی زرع میں چھوڑنا، ظالم اور جابر بادشاہ کی دست درازی پر استقامت کرنا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ حقیقت میں جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی بھی آزمائش آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا۔ تو یہی ہے کہ اسلم، فرما بردار ہو جا۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کا اظہار کیا، فوراً اپنا سر تسلیم خم کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس فرما برداری پر آپ کو یہ انعام دیا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قالا، فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں بھی امامت کی دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال احد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی، کہ تمہاری اولاد میں سے جنہوں نے میری نافرمانی کی تو وہ میری اس نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو متنبہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا البیت، ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو، مثابۃً، اجتماع کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، تم بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم کو اور اسماعیل کو، ان طہرا، کہ وہ پاک کریں، بیتیا، میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ مثابۃً، بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بار بار آتے ہیں،
لیکن ان کا دل نہیں بھرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ طاہرا بیتیا یعنی میرے گھر کو پاک صاف رکھو، یعنی کفر و شرک اور بتوں سے میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ اس آیت میں مشرکین عرب کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم نے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں بتوں سے اور کفر و شرک سے، تو کیا تم نے یہ ان کی فرما برداری کی ہے اور تم نے عین خانہ کعبہ میں لا کر بتوں کو نصب کر دیا ہے؟ کیا یہ تمہاری فرما برداری ہے؟ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے 125 تک کی مشق کی۔ انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔